والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عالی شان ہے، جو بندہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو یہ آفر دی ہے کہ جو بندہ روزانہ صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا تو قیامت کے روز انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اس کو بخشوائیں گے اور اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ معاف کرنے کو اختیار فرمائیں، وہ درگزر کو اختیار کریں، وہ صبر و تحمل کو اختیار کریں، برداشت کو اختیار کریں۔ اور جو معاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ بڑا مانا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت معاف کر دینے والے کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ معاف کر دینے کا جو معاملہ ہے بہت حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اگر بندہ معاف کر دینے کو پسند کرے اور معاف کر دینے کو اختیار کرے تو یقین کریں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر محبتیں عام ہو جائیں گی۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، درگزر کرنے والا ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں، معاف کرنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مزید فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جیسے کہ بعض بدتمیز اس قسم کے ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی گفتگو کرتے ہیں، بدتمیزی والی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی بات کا جواب نہ دیا جائے، ان کی بات کا جواب دینا حماقت ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہوں، کوئی بندہ اگر ایسی کوئی الٹی سیدھی بات کرنے والا ہو تو اس کا جواب جو ہے وہ خاموشی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات کر رہا ہو، گالم گلوچ کر رہا ہو، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو، تو تڑا کر رہا ہو، ابے تبے کر رہا ہو، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیے، اس کی بات کا جواب نہ دیجیے، کیونکہ وہ جاہلوں میں سے ہے گا اور جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ وہ خاموشی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کی بات کا جواب دیا وہ تو جاہل ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جاہلانہ انداز کو اختیار مت کریں، آپ خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کی بات کا جواب دیا تو بات بڑھتی چلی جائے گی اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ معاف کرنے کو اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہمارے اندر جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جو بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اور اس کی جگہ ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ ہم معاف کرنے والے ہو جائیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہو جائیں، برائی سے روکنے والے ہو جائیں۔ تو جو بھلائی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور خود بھی رکنے والے، یہ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ تم بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ جو بھلائی کی باتیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں میں ان کی قبروں کو روشن کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے گا کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھیں آپ اور دوسروں کو بھی سکھائیں آپ۔ تو جو بھلائی کی باتیں سیکھے گا، سکھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبروں کو روشن کر دے گا تاکہ وہ اپنی قبروں کے اندر خوف زدہ نہ ہو، وحشت زدہ نہ ہو۔ تو لہٰذا کیونکہ قبروں کا معاملہ عنقریب آنے والا ہے ہمارے ساتھ، اور ہر بندہ اس معاملہ سے دوچار ہونے والا ہے، تو لہٰذا ہمیں ابھی سے یعنی کہ اپنے لیے آخرت کا سامان جمع کر لینا چاہیے، قبروں کا سامان جمع کر لینا چاہیے، تاکہ وہ جب وہاں پر پہنچیں تو مسائل نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، اور انشاءاللہ جیسا انشاءاللہ ہم لوگ بوئیں گے ویسا ہم لوگ کاٹیں گے۔ اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے، برا بوئیں گے تو برا کاٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھا بونے کی توفیق عطا فرمائے، معاف کر دینے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ معاف کر دینے کا عمل جو ہے بڑا پیارا عمل ہے۔ تو اس عمل کو اگر ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا اور اپنے اندر پیدا کر لیا، یہ عمل معاف کر دینے کا، اگر کوئی چھوٹا آپ کے سامنے بدتمیزی کرے آپ خاموش ہو جائیے، معاف کر دیجئے آپ۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر معاف کرنے کا ہم لوگوں نے معاملہ اختیار کر لیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کے حالات سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے، ہمارے خود کے مطلب کہ گھرانوں کے معاملات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ ہر ایک بندہ جو نا اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ میں کس قدر غسیلہ ہوں، کس قدر یعنی کہ انتقام لینے والا ہوں اور تو تڑا کرنے والا ہوں، پھڈے باز ہوں، کس طرح یعنی کہ میں زندگی کو گزارنے والا ہوں۔ تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر کا جو جاہلانہ پن ہے، معذرت کے ساتھ جاہلانہ پن اور جارحانہ انداز جو اپنے اندر کا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہر وقت یعنی کہ آگ بگولا ہو جانا، آنکھوں کے اندر خون کا اتر آنا، اور خوب یعنی کہ تو تڑا کرنا، بدتمیزی کرنا، اس کو لٹھاڑ دینا، اس کو جھاڑ دینا، اس کو مار دینا، اس کو پیٹ دینا، یہ ساری باتیں جو ہے نا مناسب نہیں ہیں۔ ایک مسلمان پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ مسلمانوں کا وقار تو یہ ہے، مسلمانوں کا شیوہ تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دینا کو اختیار کریں۔ وہ مسلمان جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے مسلمان ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے کو اختیار کرتے ہیں، وہ بدلہ لینے کو، انتقام لینے کو پسند نہیں کرتے۔ معافی کے اندر جو مزہ ہے میرے بھائیوں، وہ انتقام لینے کے اندر نہیں ہے۔ معاف کر دینے کو اختیار کریں آپ، کیونکہ بندہ جب معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرماتا ہے۔ جب بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اللہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور اس بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے گا۔ اب دیکھو نا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ طاقتور ہے۔ اب یہاں پر تو مطلب طاقتور اس کو ہی سمجھا جاتا کہ جو ڈیڑھ ہوشیار ہو، جو گالم گلوچ کرنے والا ہو اور خوب ایسی تیسی کرنے والا ہو، اس کو مطلب یہ کہ طاقتور سمجھا جاتا ہے گا۔ تو طاقتور وہ نہیں ہے قرآن و سنت کے نزدیک۔ طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اور جو اس کے منہ سے نکلنے والا ہے کھری کھری، وہ نہ نکالے، وہ برداشت کر لے، وہ صبر کر لے، وہ درگزر کر دے۔ کس کے لیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ درگزر کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ سمجھے میرے بھائیو؟ تو یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ معاف کرنے کو اختیار کرو۔ اب جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح شام اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تمہارے لیے، تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، اور یہی میری سنت ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کریمہ ہے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے،
وہ بے کینہ ہے۔ ہمارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر، آپ کے اندر کسی قسم کا کسی مسلمان کا بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس سنت کو اختیار کرو، معاف کرنے کو اختیار کرو، اور اپنے دلوں سے، اپنے سینوں سے مسلمانوں کی عداوت کو نکال دو، بغض کو نکال دو، نفرت کو نکال دو، دشمنی کو نکال دو، انتقام نہ لو، پھڈے فساد برپا نہ کرو، معاف کرنے کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو کتنی اچھی بات یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی ہے کہ تم صبح شام اس طریقے سے گزارو کہ تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی میل نہ رکھو۔ یہاں پر تو یہ کہ مطلب میرے بھائیو، ہم لوگ جو ہے نا بازار میں تو معاف کر دیتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ بغض و عناد کے بچھو یعنی کہ پل رہے ہوتے ہیں، بغض و عناد کے بچھو پل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے سگے بھائی سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، سگی بہنوں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنا یعنی کہ جو ہمارا کنبہ ہے، جو ہماری برادری ہے، خاندان ہے، یعنی کہ ہم اس سے بھی یعنی کہ بغض رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ملیں گے تو سلام کر لیں گے، مسکرا دیں گے، مگر دل کے اندر سانپ اور بچھو جو ہے نا وہ پل رہے ہوتے ہیں نفرت کے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ منافقت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، جو دل میں ہو جو وہ منہ پر ہو، اور جو منہ پر ہو وہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، معاف کرنے کو اختیار کرو، معاف کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے دھڑا دھڑ یعنی کہ لوگوں کو بخش رہا ہوگا، معاف کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ان معاف کرنے والوں میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کر رہا ہوگا، اس فہرست کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر لوگ معاف کر دینے والے ہوں گے، سمجھے آپ؟ یعنی کہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اپنی بہن کو معاف کر دیا، یا اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا، اپنے دوستوں کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما رہا ہوگا، جہاں لوگوں کو معاف فرمایا جا رہا ہوگا وہاں پر اس کو بھی معاف کیا جا رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معافی کو اختیار کریں۔ انتقام لینا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہر بندہ یعنی کہ شیر سوا شیر تو ہوتا ہے گا، وہ انتقام لینا چاہے انتقام لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس کے لیے، یا وہ انتقام نہیں لے سکتا تو کسی اور ذریعے سے انتقام لے سکتا ہے گا، بظاہر وہ خود یعنی کہ فیس اپنا سامنا مطلب واضح نہ کرے، کسی اور کے ذریعے سے بھی آج کل کے مطلب یہ کہ بازار کے اندر کرائے کے ایسے بندے مل جاتے ہیں کہ ان کو کچھ پیسہ دے دیا جائے اور بندے کی تصویر دکھلا دی جائے تو وہ اس کو اٹھوا لے گا، پٹوا دے گا، کٹوا دے گا، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تمہارا حق دبائے، یا کسی بھی طریقے سے تمہارے کو دکھ پہنچائے، صدمہ پہنچائے، دل آزاری کرے، آپ کو چاہیے کہ معاف کر دو۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو نا۔ اگر آپ اپنے نزدیک اللہ کی رضا کو رکھو گے نا تو آپ کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اپنا مفاد رکھو گے یا کوئی اور غرض و غایت رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ معاف کرنا مشکل ہو جائے، لیکن جب اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا تم ملوز خاطر رکھو گے، معاف کرنا تمہارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں جو اس کو معاف کر رہا ہوں نا، کس کے لیے معاف کر رہا ہوں؟ جو سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت، میں اس کے لیے معاف کر رہا ہوں، اور جو مخلوق میں سب سے بڑا ہے پیارے مصطفیٰ، میں ان کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے معاف کرنے کو اختیار کرو۔ تو میرے بھائیوں، کس قدر اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے نا ہمارے اندر، معاف کرنے کا معاملہ، تو کتنے یعنی کہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں، نفرتیں دور ہو جائیں، اور پیار اور محبت جو نا ہمارے یعنی کہ معاشرے کے اندر پھیل جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ جذبے عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ماحول کی برکت سے یہ ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس طریقے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ، اگر اجتماعات میں آیا جائے، ریگولر آیا جائے، اور خود بھی آیا جائے، دوسرے ساتھیوں کو لے کر آیا جائے، اور ان باتوں کو سنوایا جائے، تو الحمدللہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے گا، ہر اچھی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو باتیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نا قرآن کے اندر، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا، مجھ کو سمجھائیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو لہذا سمجھانے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے گا۔ یہ اجتماعات کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ یہ درس و بیان کا سلسلہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے؟ یہ درس قرآن کا، درس حدیث کا سلسلہ منعقد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پر جمع ہوں اور اصلاح کی باتیں بیان کی جائیں، لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کی جائے، اللہ رسول کی طرف یعنی کہ رغبت دلائی جائے۔
تو اس طریقے سے میرے بھائیو جب بندہ سنتا ہے تو عمل کا جذبہ بھی اس کے اندر بیدار ہوتا ہے. اب بندہ سنے گا ہی نہیں تو اس کو کہاں سے مطلب یہ کہ اس کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا. علم ہوگا تو میرے بھائیو اس کے اندر جذبہ عمل کا پیدا ہو سکتا ہے گا. علم ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر عمل کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیو، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ تم صبح شام اس طریقے سے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو. یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. دیکھا میرے بھائیو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کا تو عمل اس قدر پیارا تھا میرے بھائیو، اس قدر پیارا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے. 10 سال تک خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے. اور اس 10 سال کے اندر اب ظاہر بات ہے اگر کوئی بندہ کسی کا ملازم ہو وہ تو جو مالک ہوتا ہے یا آقا جو ہوتا ہے، دنیاوی جو آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ لازمی طور پر یعنی کہ اس کو جھاڑتا ضرور ہے، یا دل کے اندر یعنی کہ وہ ایسی کوئی بات پیدا کر لیتا ہے گا، ناگوار کوئی بات گزر جاتی ہے گی. لیکن رسول اکرم علیہ السلام کے وہ جو خادم ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا. تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس 10 سال کے اندر کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کیا یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یا یہ نہیں فرمایا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام نے 10 سال کے اندر یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا کہ اے انس یہ تم نے کام کیوں کیا ہے یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے چبھنے والا جملہ ہے، یہ جملہ چبھنے والا جملہ ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے. تو رسول اکرم علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا ہے گا، بلکہ اس کی جگہ کوئی کا استعمال کیا ہے، گویا کہ کوئی استعمال کیا. کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. جیسے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیالہ ٹوٹ گیا تو امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا. تو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انس کو کچھ نہ کہو، وہ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اس کی عمر ہی اتنی تھی. دیکھا کتنا اچھا یعنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اس کی عمر اتنی تھی. بات کو ختم کر دیا، رفع دفع کر دیا، اور لے کر نہیں بیٹھ گیا ہماری طرح. ہم لوگ لے کر بیٹھ جاتے، کیوں توڑا، کس طرح تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، یہ بتا تو کیوں چھوٹ گیا، میں تیری سیلری کاٹوں گا، تیری تنخواہ کاٹوں گا، یا تو لے کر آئے گا. یہ اس طریقے سے مطلب یہ کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. معاف کر دینے کو اختیار کر لیا جائے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا. رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کا اخلاق قرآن مجید تھا. دیکھا میرے بھائی، قرآن مجید رسول اللہ کا اخلاق تھا. جس طریقے سے قرآن مجید نے ہم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں، بشارتیں بھی دی ہیں، وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور جنت کی بھی باتیں بیان کی ہیں، دوزخ کی بھی باتیں بیان کی ہیں. بڑے پیارے انداز میں قرآن نے ہم کو یہ سمجھایا ہے، بتایا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ ہے گا میرے بھائیوں. پیارے مصطفیٰ پاک کسی کو سمجھاتے بتاتے، اتنے پیارے انداز میں سمجھاتے بتاتے کہ سامنے والے کے بھیجے میں اتر جاتی، دل میں اتر جاتی، رگ و پے میں وہ بات اتر جاتی. اتنے پیارے انداز میں ہمارے پیارے مصطفیٰ سمجھاتے تھے، اور سرکار کے سمجھانے میں اس قدر یعنی کہ وہ تاثیر تھی، اتنا اچھا انداز تھا سرکار کا کہ یعنی کہ سننے والے، سمجھنے والے کے دل کے اندر وہ بات، رگ و پائے کے اندر وہ بات اتر جاتی، اور بندہ جو نا وہ نادم ہو جاتا، اور فوری طور پر یعنی کہ وہ لبیک کہہ کر رسول اللہ کے پیچھے وہ گامزن ہو جاتا، یعنی کہ فوری طور پر یعنی کہ وہ اس کی اصلاح ہو جاتی. یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کا حسن اخلاق تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تو سرکار کے مطلب یہ کہ سرکار سے محبت کا دم بھرتے ہیں نا، ہم لوگ سرکار کی غلامی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں. تو صرف زبان کی نوک سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے کہ جس طریقے سے سرکار کا عمل رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار کے عمل کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں، سرکار کے درگزر کو اپنے اندر لے کر آئیں، سرکار کے معاف کر دینے کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں. یہ انداز اگر اختیار کریں گے میرے بھائیوں بہت اچھا ہوگا. بیوی نے کوئی ایسی بات کر دی، معاف کر دیجئے.
امی سے کوئی ایسی بات ہو گئی، ابو سے کوئی ایسی بات ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ حالانکہ ان سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے میرے بھائی۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، ویسے تو مطلب یہ کہ اگر باپ نے کوئی غلط کرا ہے، ناجائز کرا بیٹے کے ساتھ، تو وہ بے شک وہ معافی مانگے گا، کوئی بھی بڑا سے بڑا ترم خان ہو۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں مطلب سمجھانے کے لیے، اگر اس نے غلط کیا تو وہ معافی مانگے گا۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو یعنی کہ اتنی بڑی ہے گی، حالانکہ سرکار نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا، مگر پھر بھی سرکار معافی مانگا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے۔ تو اب اگر کوئی آج کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ میں ڈانٹ دے، ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ڈانٹ ڈپٹ کر دے، وہ تو اس کو چاہیے باپ کو کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ لے، اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو سینے سے لگا لے، ابا جان کوئی بات نہیں، اگر آپ نے ڈانٹا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی ملکیت ہوں، آپ ڈانٹو مارو رسوا کرو کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے یعنی کہ میں نے آپ سے عرض کر دی دونوں باتیں، باپ کی طرف سے بھی اور بیٹے کی طرف سے بھی۔ تو لہٰذا اگر معاف کرنے کو اگر ہم لوگوں نے اختیار کر لیا تو بڑے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ معافی کو اختیار کر لیا جائے، بس معافی کو اختیار کر لیا جائے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے، خدا کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرماتا ہے گا۔ دیکھا میرے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے، اخلاق کا خزانہ جمع ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بندہ حسن اخلاق کا پیکر ہو جاتا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہو جاتا ہے، وہ درگزر کر دینے والا ہو جاتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ چاہے تو اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے گا کہ جو بندہ واقعی میں بھلائی پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً بھلائی عطا فرماتا ہے گا۔ اس کے اندر اور بھی تو خوبیاں ہونی چاہیے نا، خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو خیر اور بھلائی کیسے حاصل ہوگی میرے بھائیو؟ یہ اس طرح حاصل ہوگی کہ ہم لوگ یعنی کہ اپنے عمل کو اچھا کریں۔ آپ نے اگر آپ کو کوئی لتھار دیتا ہے، آپ کو کوئی ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے، رسول اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی جس میں آپ کو کوئی ذلیل کر دے، وہ گھڑی جس میں آپ کو کوئی ذلیل کر دے، اور اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ کے لیے 70 سال کی عبادت سے وہ بہتر ہے۔ سمجھے آپ؟ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے تو آپ یعنی کہ انتقام لے سکتے تھے، کھری کھری اس کو سنا سکتے تھے، بھلے سے آپ چھوٹے تھے، کمزور تھے، وہ طاقتور تھا ہر طریقے سے، آپ پھر بھی یعنی کہ ظاہر بات ہے جو کمزور ہوتا ہے گا ٹھیک ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا، مگر زبان تو وہ چلا سکتا ہے نا، آپ اپنا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کو بھلائی عطا فرمائے گا، اب آپ کو خیر عطا فرمائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر حاصل ہو جاتی ہے، بھلائی حاصل ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ لوگ قسمت کے دھنی ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، ان کی زندگی کے اندر یعنی کہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے مطلب کبھی کوشش ہی نہیں کری کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، لیکن ایسا ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 سے زائد اخلاق ہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 سے زائد اخلاق ہیں گے، اور ان میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھی کسی کو عطا فرما دے تو اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ سمجھا؟ اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق کون سے ہیں گے؟ یعنی کہ درگزر کر دینا، نرمی کرنا، احسان کرنا، اور سخاوت کرنا، معاف کر دینا، کرم کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ہیں گی۔ تو اگر ان میں سے اگر ہم لوگ کوئی بھی ایک عمل کو اختیار کر لیں اور اس پر پابند ہو جائیں، کاربند ہو جائیں، اور کوئی دوسری حرکت نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، اور اس عمل پر یعنی کہ ہم لوگ پابند رہیں، تو یقیناً یہ جو ایک عمل ہے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کو جنت ضرور دلوا دے گا، آپ کو سمجھا، ضرور دلوا دے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر بننے کی کوشش کیجئے، معاف کرنے کو اختیار کیجئے۔ حسن اخلاق ہے کیا چیز؟ نرمی کا نام حسن اخلاق ہے،
درگزر کا نام حسن اخلاق ہے، معاف کر دینے کا نام حسن اخلاق ہے، اور اس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ اگر اس موضوعات پر بار بار بیان کیا جائے تو پھر بھی تھوڑا ہوگا وہ، کیونکہ ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیجئے، باہر دیکھ لیجئے، گلی محلے میں دیکھ لیجئے، ہر بندہ جو نا وہ لڑائی جھگڑے میں لگا پڑا ہوا ہے گا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے۔ تو جس کے اندر اخلاق اچھا ہوگا وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، کسی کی عزت کا جنازہ نہیں نکالے گا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ کسی کا برا نہیں چاہے گا، وہ معاف کرنے کو اختیار کرے گا، وہ ہر کسی کا بھلا چاہے گا، بھلا چاہے گا۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ فرماتے کہ لوگوں اچھے اخلاق کو مضبوطی سے پکڑ لو، لازم پکڑ لو، یقیناً یہ تم کو جنت میں لے جائے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ تم کو یقیناً جنت میں لے جائے گا۔ لازمی طور پر، یقینی طور پر مضبوطی کے ساتھ حسن اخلاق کو آپ مضبوطی سے پکڑ لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے بھائیوں۔ حسن اخلاق کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے، یعنی کہ شیطان تو چاہے گا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مطلب یہ کہ آپ اخلاق کا دامن چھوڑ دیں اور آپ بدتمیزی پر اتر آئیں، آپ غصے میں آ جائیں، اب آپ بگولا ہو جائیں، آپ اس سے انتقام لے لیں۔ آپ شیطان تو چاہے گا، نفس تو چاہے گا، مگر میرے بھائیوں آپ کو اور مجھ کو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وہ سامنے والا جتنا بھی برس جائے آپ کے اوپر، جتنا بھی یعنی کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر دے، وہ آپ صبر کر لیجئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پلہ بھاری رکھے گا، آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا کہ یار میں تو اس پر برس ہی پڑا اور اس کو میں نے کیا کچھ نہیں کہا، مگر پھر بھی یعنی کہ یہ دعائیں ہی دیتا رہا میرے کو۔ سمجھا؟ اس طریقے سے عمل کو آپ اپنی زندگی میں نافذ فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر 9 حصہ حسن اخلاق کا ہو، اخلاق حسنہ ہو، اور 1 حصہ بد اخلاقی کا ہو، تو یہ ایک برا حصہ بد اخلاقی کا 9 حصے پر غالب آ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ آپ بڑا یعنی کہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہو، رائے خدا میں دیتے ہو، فلاحی کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، امداد کرتے ہو، ضروریات کو پورا کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، لیکن آپ کے اندر کبھی کبھی جھاڑنے کی بھی عادت ہے، لتھاڑنے کی بھی عادت ہے، ذلیل کر دینے کی بھی عادت ہے، رسوا کر دینے کی بھی عادت ہے، لوگوں کو مطلب یہ کہ 2 ٹوک سنا دینے کی بھی عادت ہے، تو یہ پھر آپ کا کیا کرایا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے گا۔ سمجھا؟ آپ کو چاہیے برداشت کر لیں۔ آپ بعض وقت ایسا ہوتا ہے بندہ جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے نا، زیادہ اچھائیاں کرتا ہے، تو بعض وقت یعنی کہ وہ اس سے نیکیاں سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی ہیں، بڑے اپنے آپ کو ہیرو بن جاتا ہے وہ، تو پھر یعنی کہ کبھی کبھار وہ سنا بھی دیتا ہے وہ کری تو اگر یہ سنا دینا جو نا وہ سارا یعنی کہ آپ کا جو نیک کام تھا وہ سب دھرا کا دھرا ہو گیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، سارا پانی ہو گیا وہ۔ سمجھا؟ تو لہذا حسن اخلاق کو جو نا اختیار کریں آپ مضبوطی کے ساتھ۔ اب جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنے غلام کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ خدا تجھ کو رسوا کرے تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، یعنی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم مجھے اپنے غلام کو یہ کہتا سنو کہ خدا تجھ کو رسوا کرے تو اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ یعنی کہ عبداللہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، اب اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی زبان سے یہ جملہ بھی وہ نہیں نکالا کرتے تھے کہ خدا تجھ کو رسوا کرے یا تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملے عرب شریف کے اندر یعنی کہ پہلے اس کو استعمال کیا جاتا تھا غصے کی وجہ سے، یعنی کہ غصے کے زمرے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، ان جملوں کو، تیری ماں تجھ پر روئے، خدا تجھ کو رسوا کرے، یہ جملے ان میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے کہ اگر میں نے اپنے غلام کو اگر یہ بھی کہہ دیا تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو گویا کہ آزاد کیا۔ یعنی کہ کس قدر میرے بھائیوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دیگر صحابہ کرام ہو گئے میرے بھائیوں، کس قدر وہ رسول اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، دل نہیں دکھاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، دل آزاری کری، ایذا پہنچائی،
اس نے مجھ مصطفیٰ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھ کو ایذا پہنچائی اس نے گویا کہ اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جاتا ہے۔ سمجھا؟ تو ہم کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں۔ پہلے بندے سے معافی مانگیں، اس کے بعد یعنی کہ اللہ سے آپ معافی مانگیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ سخت معاملہ آئے گا، سخت معاملہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یعنی کہ بیویوں کو مطلب یہ کہ بڑا لتھاڑ دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شوہر جو نا بڑا حاکم بنا ہوا ہوتا ہے، میں تو حاکم ہوں گھر کا، میں تو جس کو چاہوں لتھاڑ دوں، جس کو چاہوں سنا دوں، جس کو چاہوں کری کری سنا دوں۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جو ماتحت ہوتا ہے اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں گے، وہ بلا وجہ میں یا با وجہ میں مطلب یہ کہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، درگزر نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تانے بھی دیتے رہتے ہیں، کیا تو اپنے گھر سے لے کر آئی تھی، میں تجھ کو چھوڑ دوں گا، تجھ کو طلاق دے دوں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ تانے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں شوہر کی طرف سے۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ اگر وہ یہ کہہ دے بالفرض ایک بار بھی کہہ دے کہ میں دوسرا شوہر لے لوں گی تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، تم اس کو سناؤ کچھ نہیں، اگر اس نے ایک بھی کچھ کہہ دیا تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ تو کتنی غلط بات ہے۔ بہرحال وہ ایسا نہیں کہتی ہیں یہ لوگ، اگر کہہ دے تو پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر تو تم فوری طور پر فارغ کر دو گے، 1 2 3 کر دو گے۔ تو لہذا ان کو بھی چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور اپنے گھر کو شیر و شکر والا بنائیں، اپنے گھر کے اندر محبتوں کو پیدا کریں، اچھا ماحول بنائیں، سازگار ماحول بنائیں، امن و آشتی کا، امن و سکون کا ماحول بنائیں اپنے گھر کے اندر۔ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو تو تم خندہ پیشانی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کرتے ہیں تو وہ خندہ پیشانی کے ذریعے اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو خوش کیا کریں۔ یعنی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں نکالتے، صدقات نہیں نکالتے، اور لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور لوگوں کی امداد نہیں کرتے، اگر تم ایسا نہیں کر پاتے ہو، بخل تمہارے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم خندہ پیشانی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ پرتپاک طریقے سے سلام کیا کرو اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، ملو اور ان سے خیر خیریت معلوم کرو، حال احوال معلوم کرو اور ان کی طبیعت معلوم کرو اور مسکرا کر اسے مطلب پیش آؤ، ٹھیک ہے نا، اچھے ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں، ناراض تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں مطلب یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل کے اندر گھسنے کی کوشش کرو کہ اس کے دل کے اندر اتر جاؤ، میٹھے جملوں سے، میٹھے الفاظوں سے، میٹھی باتوں سے آپ اس کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لو تاکہ وہ تمہاری غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، تمہارے لیے اس کے دل کے اندر کوئی نفرت پیدا نہ ہو۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ لوگ اپنے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتر سکتے ہیں۔ کاش اتر جائے میری بات آپ کے دل میں، میرے خود کے دل میں، اور ہم لوگ یعنی کہ سب کے سب ایک دوسرے کی مطلب عزت کرنے والے ہو جائیں، محبت کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ بد اخلاقی ایک اچھی چیز نہیں ہے، جاڑ دینا، لتھاڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ بدبختی کیا ہے، بدبختی کیا ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدبختی بد اخلاقی ہے، یعنی کہ وہ شخص بدبخت ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ شخص بدبخت ہے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر، بلکہ ہمارے خود کے گھر میں کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ بدبخت قسم کے ہیں گے، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ مطلب ہوگا تو وہ بیوی سے بھی مطلب پیار بھری باتیں کریں گے، مطلب ہوگا تو اپنے بھائیوں سے بھی پیار بھری باتیں کریں گے، مطلب ہوگا تو مطلب یہ کہ وہ ایک بازاری جملہ ہوتا ہے نا، معذرت کے ساتھ، گدھے کو باپ بنا لینا، تو یہ مطلب یہ اعلیٰ کردار اختیار کر لیا جاتا ہے گا مطلب جب ہوتا ہے تو۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ بغیر مطلب کے، بغیر غرض و غایت کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے، سمجھا؟ تو بدبخت وہ بندہ ہے جو بد اخلاق ہے، جو بات میں گالیاں بکتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، لتھاڑ دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے گا۔ کتنی غلط بات ہے، وہ شخص بدبخت ہے۔ اور جب بھی آپ کسی مسلمان سے محبت کریں اور اس کی عزت کریں، تعظیم کریں اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خالصتاً اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے،
آپ عمل کریں. آپ کسی بھی مسلمان کا آپ اگر ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اللہ کے لیے پیش آئیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے گا. تمہارے چہروں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ہو بھائی اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بھائی اس کے بعد بڑا مال ہے گا، چلو اس کو تقویٰ عطا فرما دو، چلو اس کو جنت عطا فرما دو، چلو اس کو پرہیزگاری عطا فرما دو. نہیں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کس قدر للہیت ہے، نیک نیتی ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے. وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی تہہ کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کے خلوص کو دیکھتا ہے گا. تو جتنا زیادہ دل کے اندر اخلاص ہوگا اور عمل کے اندر نیک نیتی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے، خیر عطا فرماتا ہے. تو لہذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اخلاق کو اچھا کرو، معاف کر دینے کو اختیار کرو، درگزر کر دینے کو اختیار کرو. معافی کو اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف فرمائے گا. سمجھا؟ تو لہذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا اور وہ قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا. ہو تو آپ نے اس کے تیور کو بھانپ لیا اور مومنانہ فراست سے یہ بات جان لی کہ یہ بندہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے. جب وہ بندہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا قتل کرنے کے ارادے سے، کیونکہ آپ تو جان ہی گئے تھے مومنانہ فراست سے کہ یہ بندہ مجھ کو قتل کرنا جانتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے گا، تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیار بھرے انداز میں، میٹھے انداز میں اس کو بولا کہ بیٹا تم جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، تم اپنا کام کر گزرو، تم مجھ کو قتل کر دو. اب جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا جس کام کے لیے آئے ہو کر گزرو، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ تھر تھرانے لگا، وہ کانپنے لگا اور آپ کے قدموں پر وہ گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضرت مجھ کو لالچ دے کر آپ کے پاس بھیجا تھا اور یہ خنجر دے کر مجھ کو بھیجا تھا کہ میں آپ کا کام تمام کر دوں، معاذ اللہ. لہٰذا اب میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس خنجر سے میرا کام تمام کر دیں تاکہ میں اپنی بری نیت کو پہنچوں. تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مومنوں کا شیوا یہ تھوڑی ہے کہ وہ بدی کا جواب بدی سے دیں، برائی کا جواب برائی سے دیں، نیلے کا جواب دھیلے سے دیں یا دھیلے کا جواب نیلے سے دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. مومنوں کا شیوا تو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اس کا جواب بھی برائی سے نہیں دیتے، وہ نیکی سے دیتے ہیں گے. اب چنانچہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنے کے بعد اب کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے لیے دعائے خیر کی. وہ اس قدر متاثر ہوا، مانوس ہوا، اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور آپ کا وہ مرید بھی ہو گیا، وہ اور دن رات وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا، وہ دن رات وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ نے اس کو پتھر سے ہیرا بنا دیا. اور اس نے اپنی زندگی میں 45 حج کیے ہیں، 45 حج کیے. اور جب وہ 46واں حج کرنے کے لیے وہ جانے لگا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گیا. اور رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ عمرہ یا حج کے لیے نکلا اور راستے میں اگر وہ انتقال کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، قیامت تک عطا فرماتا رہتا ہے. اب گویا کہ یعنی کہ وہ 45 حج تو وہ کر چکا تھا، لیکن 46واں حج کرنے کے لیے وہ چلا تھا، انتقال کر گیا تھا، وہ انتقال کر گیا. تو اب یعنی کہ آج تقریباً 1000 سال تو ہو گئے، سمجھا. تو پتہ چلا کہ یعنی کہ وہ 1000 حج اس نے ادا کر لیے، 45 وہ 1000 حج یہ ہو گئے. اب قیامت تک جتنے بھی مطلب یہ کہ سال مزید آئیں گے، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال، یعنی کہ اتنے سال، یعنی کہ 100 سال میں 100 دفعہ حج آتا ہے، سمجھا. تو لہذا جتنے بھی 100 سال آئیں گے اتنے 100 حج اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، سمجھا. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں حسن اخلاق کی کتنی بڑی شان ہے گی. بندہ حسن اخلاق کو اختیار کرے تو مزے کو مزہ آ جائے. اب دیکھو نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب ان کے منہ پر ایک بندے نے تھپڑ مار دیا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو عدالت میں جا کر قصاص کی صورت میں بدلہ لے سکتا ہوں.
تھپڑ کا جواب تھپڑ سے میں لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تم نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے نا، میں صبر کروں گا اور اللہ مجھ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور سنو، قیامت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کوئی منصب وجاہت عطا فرمایا تو میں تم کو جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی یعنی کہ معاف کرنے کو اختیار کریں۔ اگر معاف کرنے کو اختیار کریں گے تو یقین کریں ہمارے معاشرے کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، وہ سنور جائیں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ وہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ کا اخلاق اتنا پیارا تھا، عمدہ تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، بہترین تھا میرے بھائیوں۔ رسول اکرم علیہ السلام کے دور مقدس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام زید بن ثعلبہ تھا۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام سے اس نے کھجوروں کا سودا کر لیا۔ رسول اکرم علیہ السلام سے کھجوروں کا سودا کر لیا اور دن تاریخ کا تعین ہو گیا کہ اس دن تاریخ کو رسول اکرم علیہ السلام اس کو کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی اس دن تاریخ کے تعین جو ہوا تھا اس میں 2 دن کی مدت باقی تھی۔ دن تاریخ کا جو تعین ہوا تھا اس کے آنے میں 2 دن کی مدت باقی تھی، لیکن زید بن ثعلبہ نے کیا کیا؟ بھرے بازار میں، بھرے مجمع میں وہ بلند آواز کے ساتھ چیخ چلا کر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کھجوریں دو، مجھے کھجوریں دو۔ کھجوروں کا وہ مطالبہ کرنے لگا، کھجوروں کا وہ تقاضا کرنے لگا، اور اس نے یہ بھی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم عبد المطلب کی اولاد کا کیا یہی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں تم تاخیر کرتے ہو، دیر لگاتے ہو؟ وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو معلوم ہے ان کی طبیعت کیسی تھی، جلالی طبیعت تھی۔ آپ نے فرمایا اس زید بن ثعلبہ کو، اے خدا کے دشمن، ہوش کر، تو خدا کے رسول کی بیعت بھی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تجھ کو قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا میں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کرو، تم اس کو ڈانٹ رہے ہو، ڈپٹ رہے ہو، اس پر چیخ چلا رہے ہو۔ تم کو تو چاہیے تھا کہ تم مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دلاؤ اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا کہو، اس طریقے سے تم ہم دونوں کی مدد کرو، تم اس پر چلا رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو تم اس کو۔ یعنی کہ رسول اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ تم اس طریقے سے اس کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم زید بن ثعلبہ کو اس کے حق کے برابر کھجور دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا، کچھ زیادہ بھی دے دینا۔ اب چنانچہ یہ کہہ کر رسول پاک چلے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دی، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دی اور زیادہ بھی دے دی۔ جب زیادہ دیں تو زید بن ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی اس لیے زیادہ دی جا رہی ہے کہ میں نے تم کو ڈانٹا ہے، چیخا ہوں میں، اور تم کو میں نے تیز بھری نظر سے میں نے تم کو دیکھا ہے، گور کر دیکھا ہے گا، تو لہٰذا رسول اکرم علیہ السلام نے اس لیے دینے کو کہا کہ تمہاری دل جوئی ہو جائے، تم لے لو اس کو۔ تو زید بن ثعلبہ کہنے لگا، اے عمر تم مجھ کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم وہی زید بن ثعلبہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ ہاں میں وہی زید بن ثعلبہ ہوں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے ایسی غصہ کیوں کی؟ تو زید بن ثعلبہ کہنے لگا کہ میں نے تورات کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں امتحان کرنا باقی تھا۔ تو میں نے بولا اس طریقے سے امتحان کر لوں میں، بھائی وہ 2 نشانی کون سی تھیں؟ تو زید بن ثعلبہ وہ کہنے لگا کہ 2 نشانی وہ یہ تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی نرمی جو ہوگی، ان کا جو حلم ہے، نرمی جو ہے، ان کا جو برداشت جو ہوگا آخری نبی کا، جو ان کی نرمی جو ہوگی وہ جہالت پر حاوی ہوگی، جہالت پر حاوی ہوگی۔ اور دوسری جو ان کی جو نشانی ہے گی آخری نبی کی، وہ یہ کہ جو ان کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کے ساتھ برتاؤ کرے گا، جاہل انداز میں برتاؤ کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ نرمی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ دونوں باتیں ان کے اندر میں نے دیکھ لی ہیں اور میں تم کو گواہ کرتا ہوں، اے عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اے عمر سنو میں بہت مالدار شخص ہوں، بہت مالدار شخص ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑا مال عطا فرمایا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنا مال کا 50%
امت مصطفیٰ پر صدقہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد زید بن ثانہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ کو میری خطا کو معاف فرما دیجئے اور مجھ کو کلمہ پڑھا کر اپنے دامن کرم میں وابستہ فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور دامن اسلام میں لے لیا، دامن صحابیت میں لے لیا اور اس کو مسلمان بنا دیا۔ یہ سرکار کا اخلاق حسنہ تھا میرے بھائیو، کتنا پیارا اخلاق تھا میرے بھائیو، کتنا پیارا۔ اگر ہمارا بھی اخلاق ایسا ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ ہو جائے، اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے تب، سمجھا؟ تو لہٰذا میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمارا جو اخلاق ہے وہ انسانوں پر بھی ہونا چاہیے، اپنے بچوں پر بھی ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے اوپر، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، سب پر، سارے مسلمانوں پر ہونا چاہیے ہمارا اخلاق۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ چھانٹ کر نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ مجھ پر خرچہ کرتا ہے، یار یہ میری مدد کرتا ہے، یہ میری امداد کرتا ہے، یار یہ میرے کام آ جاتا ہے، یار یہ میرا سہارا بنتا ہے، یار یہ میرے کو میرا ڈیفینس کرتا ہے، اس طریقے سے یعنی کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی کروں گا اور اس کی کروں گا، نہیں، یا اس کے ساتھ میں اچھے انداز میں پیش آؤں گا اور اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤں گا، نہیں، ٹوٹلی طور پر مجھے ہر مسلمان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو یا چیونٹی ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مکھی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جانوروں کے حوالے سے اس کا ادب، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس پر ظلم کر دیں، جیسے کہ آج کے دور کے اندر وہ جو پانی بھرنے والے جو ہوتے ہیں، کین اٹھانے والے ہوتے ہیں، اب وہ بعض وقت اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ گدھا اوپر اٹھ جاتا ہے، اوپر اٹھ جاتا، اور اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں پھر اس پر پلس اس کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، چل یعنی کہ مار کر اس کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو تیز چل، جلدی چل، اتنا مارا جاتا ہے گدھوں کو۔ اسی طریقے سے مطلب یہ کہ چونٹیاں وغیرہ کو ہم لوگ یعنی کہ کچل دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں، بعض وقت میں چونٹی چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے پکڑ کر مسل دیتے ہیں گے، یا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر چیٹی نے کاٹا ہے، معلوم ہے چیٹی نے کاٹا ہے، ہم یہاں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو مسل دیتے ہیں گے اس طریقے سے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ چیٹی نے کاٹا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو چیٹی کو مسلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حکمت عملی کے ساتھ تھوڑی تکلیف برداشت کر لی، اس کے کاٹنے کو آپ برداشت کر لیجئے، اس کا بھی پریوار ہوتا ہے، اس کے بھی خاندان ہوتا ہے، سمجھا؟ اس کے بھی مطلب یہ کہ بال بچے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک رہن سہن ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ حکمت عملی کے ساتھ اس کو کوشش کریں، آپ آرام سے آپ اس کو پکڑ لیجئے، تھوک لگا دیجئے، وہ اپنا ڈنک چھوڑ دے گی۔ کاٹنے کا تکلیف تو ہوگی اس کے کاٹنے کی، لیکن آپ تھوک لگا کے اس کو، جب آپ تھوک لگائیں گے وہ ڈنک چھوڑ دے گی، آپ آرام سے پکڑ کر اس کو آپ یوں جھٹک دیجیے، آپ مضبوطی سے نہ پکڑیں ورنہ یوں کچل جائے گی، وہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا اس کو۔ اس طریقے سے اس پر رحم کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اب دیکھو ایک بات مجھ کو یاد آئی کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تصنیف فرما رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، کتاب وغیرہ لکھ رہے تھے، احادیث پاک لکھ رہے تھے، تو آپ کے قلم کی سیاہی کے پاس، نوک کے پاس وہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، گویا کہ وہ پانی پی رہی تھی، اپنے طور پر وہ پانی پی رہی تھی، آپ نے اپنے قلم کو چلانا روک دیا، چلانے سے روک دیا کہ وہ اچھی طریقے سے سیراب ہو جائے، وہ اس کو ہلایا نہیں۔ تو اب چنانچہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا نا تو پتہ چلا آپ کے وصال کے بعد کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے میں نے مطلب اپنے قلم کو روک دیا تھا تاکہ وہ مکھی پانی پی لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ دیکھا میرے بھائیو، حالانکہ ان کے پاس بہت سارے ذرائع تھے بخشش کے، بہت سارے ذرائع تھے، اگر وہ اس بات سے نہیں تو دوسری باتوں سے بخشے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ان کی بخشش فرمائی ہے تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے، میری آنکھ کھل جائے اور ہم جانوروں پر رحم کرنے والے ہو جائیں۔ ہم تو نہ بلی پر رحم کریں نہ کتے پر رحم کریں، اچھا خاصا کتا لیٹا ہوا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ رات کو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، دن کو مطلب یہ کہ سو رہے ہوتے ہیں وہ، تو اب یہ کہ ہمارے بچے بھی اتنے شریر ہوتے ہیں، وہ پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں، وہ چیخ چلا کر وہ بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کیا ضرورت تھی تم کو مارنے کی، کیا ضرورت تھی؟ اور بیچارہ وہ سو رہا تھا، اس کو تم نے مطلب یہ کہ اس کو پریشان کر دیا۔ تمہیں کوئی سوتے میں اٹھائے تو تم اس کا ٹیٹوا پکڑ لیتے ہو، سالے کیوں اٹھائے تم نے مجھ کو، میں ابھی تو سویا تھا۔ تو گھر والے مطلب نہیں اٹھاتے سونے والے کو، گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے ہمارا کہ وہ سونے والے کو اٹھایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ ببر شیر صاحب سو رہے ہیں نا، وہ اگر ان کو اٹھا دیا تو وہ ٹیٹوا دبا دیں گے، وہ گردن پکڑ لیں گے، سمجھا؟ تو گھروں کے اندر بھی ماحول اچھا ہو، اگر کسی نے آپ کو غلطی سے اٹھا دیا
سمجھے آپ، غلطی سے اٹھا دیا، یا آپ بچوں کے شور کی وجہ سے اٹھ گئے، تو اچھے انداز میں یعنی کہ بچوں کو ڈانٹ دیجیے، آپ سمجھا دیجیے، تربیت کی نیت سے، تربیت کی نیت سے آپ اس کو ڈانٹیے، سمجھائیے، تاکہ بیٹا اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طریقے سے آپ کر رہے ہو، تربیت کی نیت سے آپ ڈانٹ دیجیے۔ تربیت بغیر تربیت کی نیت سے اگر آپ ڈانٹو گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تربیت کی نیت سے آپ ڈانٹیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کل کو جب یہ بڑے ہوں گے اور آپ تو مر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی دی ہوئی تربیت پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب مل رہا ہوگا قبر کے اندر، سمجھا؟ اس طریقے سے مطلب یہ کہ میرے بھائیوں ہمیں جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے دور کے اندر یہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کتوں کو لڑواتے ہیں گے، اور اس قدر خونم خون ہو جاتا ہے گا، خونم خون ہو جاتا ہے گا، جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، سانڈوں کو لڑوایا جاتا ہے، بیلوں کو لڑوایا جاتا ہے، بچڑوں کو لڑوایا جاتا ہے، مینڈھوں کو لڑوایا جاتا ہے، مرغوں کو لڑوایا جاتا ہے، کتنا مطلب یہ حرام کام ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ستم بالغ ستم تو یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بجائے منع کرنے کے وہ تماشائی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا مرغا جیتتا ہے گا، اس پر سٹا لگایا ہوا ہوتا ہے گا، سٹا لگایا ہوا جاتا ہے، اس کے اوپر جوا لگایا ہوا جاتا ہے گا کہ جو جیتے گا وہ اتنا لاکھ یعنی کہ وہ کما لے گا، اور جو مرغا ہار جاتا ہے، جو کتا ہار جاتا ہے، جو مینڈا ہار جاتا ہے، جو سانڈا ہار جاتا ہے، اس کو گولی مار دی جاتی ہے، تو ہارا کیوں؟ تو نے مجھ کو ذلیل کر دیا، آج تجھ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بکرا ہار جائے، مینڈا ہار جائے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے گا کہ تو نے میری ناک کٹوا دی ہے گی، اور اس کا گوشت کھاتے بھی نہیں ہے وہ، بعض لوگ ناک والے ہوتے ہیں نا، ناک والے وہ گوشت نہیں کھاتے اس کا، وہ باہر دیتے ہیں وہ۔ یہ حال ہے میرے بھائیو، جہالت دیکھیں آپ، جہالت، اور یہ اندرون سندھ میں اور پنجاب سائٹ پر، اور یہ مطلب یہ کہ اندرون سندھ کے اندر اور جگہ جگہ پر میرے بھائیو یہ سارے معاملات پائے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے میرے بھائیو ایسا نہ کیا کرو، تو حتی الامکان اگر تم روک سکتے ہو تو روکا کرو، اس کو منع کرو، تم جانوروں کو مت لڑواؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا تو مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لڑتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو جانوروں کا لڑنا پسند نہیں ہے، تو مسلمان آپس میں جو لڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہوگا؟ سمجھے آپ؟ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑیں نہیں، وہ جھگڑا نہ کریں، وہ گریبان نہ پکڑیں وہ ایک دوسرے کا، وہ تو طلاق نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، وہ معاف کرنے کو اختیار کریں، وہ جانوروں پر بھی رحم کریں، انسانوں پر بھی رحم کریں۔ جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتی ہوئی جا رہی تھی، وہ جو اونٹ تھا وہ ذرا شرارتی تھا، تو شرارت کرنے کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھڑی ماری۔ رسول اللہ نے دیکھ لیا چھڑی مارتے ہوئے، تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، جس شے میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے، بے رونق بنا دیتی ہے۔ دیکھا میرے بھائیو؟ تو اگر آپ کے اندر آپ چاہتے ہو کہ میرے اندر اٹریکشن آ جائے، جاذبیت آ جائے، میں پرکشش ہو جاؤں، میں ایک اچھا بندہ ہو جاؤں، اچھا مسلمان ہو جاؤں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں، درگزر کو پیدا کریں، معافی کو پیدا کریں، معاف کر دینے کو اختیار کریں آپ، سمجھا؟ تو اس طریقے سے زندگی گزاریں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہے میرے بیان کا وہ رسول اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کے اوپر ہے۔ حسن و جمال کے حوالے سے رسول اللہ کا انشاءاللہ وہ اس موضوع پر بیان کیا جائے گا، آپ ضرور تشریف لائیے گا، شرکت فرمائیے گا، اور پھر اس کا اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ شب معراج کی رات ہے۔ اس رات کو ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، اللہ مقام پر بلوا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا۔ سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے ہمارے پیارے مصطفیٰ نے رسول اکرم علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کو لازمی شب داری کریں۔ شعب الایمان کتاب ہے، شعب الایمان کے حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے اور ایک دن ایسا ہے، اس رات کو جو شب داری کرے اور دن کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کی شب داری کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ 27 کی رات ہے اور 27 کا دن ہے،
سمجھا؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور شب بیداری کریں گے، اور انشاءاللہ اس رات کی شب بیداری بھی کریں گے، دن کو روزہ بھی رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم لوگوں نے یہ بھی اہتمام کیا کہ ہم سحری بھی کروائیں لوگوں کو، سمجھے آپ؟ سحری بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ چائے بھی پلوائیں گے، انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ ہے بھی ہفتے کی رات، یعنی کہ اتوار کی رات ہے، اگلے دن جو ہے نا وہ ہم کو جاب پر تو جانا نہیں ہے، چھٹی ہے، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے اللہ نے چاہا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے بھائیو، ہم لوگ سحری کا بندوبست کریں گے، تو آپ بھی اگر چاہیں تو سحری کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں گے، سحری کی مد میں اپنا حصہ ملوا سکتے ہیں، جتنا بھی حسب توفیق ہو آپ یعنی کہ آپ ملا دیجیے گا۔ انشاءاللہ سحری کا اہتمام ہوگا، سحری بھی روزہ بھی رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ کو ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی سعی کو، اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ دور دور سے لوگ آتے ہیں گے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آتے ہو، اللہ اس کی جزا عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ خود اکیلے آتے ہو تو لہٰذا اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر آیا کرو، کیونکہ یہ اجتماع جو ہے عام اجتماع ہے، ایک خاص اجتماع نہیں ہے کہ خاص لوگ آئیں گے اور باقی لوگ نہیں آ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی آنا چاہے میرے بھائیوں آئے، جو بڑا آئے گا، جو عالم آئے گا، جو بڑا ایک مبلغ آئے گا، تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ ہمارا استاد ہوگا، ہم اس کو سکھلا رہے ہوں گے، اس کو سبق سنا رہے ہوں گے۔ اور جو نچلے طبقے جو لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس جو ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ وہ ہم سے سیکھ رہے ہوں گے، ہم بڑوں سے سیکھ کر آپ کو سکھلا رہے ہوں گے، سمجھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ اس کی جزا